وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال عز وجل في آية أخرى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، معزز سامعین، اس سے پہلے کے 3 جمعوں میں سیرت کے موضوع پر بیان ہوا اور اسی کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، تو اس لیے ارادہ ہے انشاءاللہ کہ جو باقی ماندہ حصہ وہ بھی اپنے عزیز طلبہ کے سامنے، اپنے معزز سامعین کے سامنے بیان کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ جب مدینے کے لوگ حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ جایا کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیریوں میں، رات کی تاریکیوں میں ان کے ذمہ داروں سے، ان کے سرداروں سے ملاقات فرماتے تھے۔ پہلی ملاقات ہوئی، دوسری ملاقات ہوئی، تیسری ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات میں تقریباً 5 سے 7 آدمی تھے، دوسری ملاقات میں تقریباً 17 آدمی تھے، اور تیسری جو ملاقات تھی اس میں تقریباً 70 لوگ تھے۔ اور اتنا اچھا اللہ رب العزت نے ان کو بنایا تھا کہ پہلی ملاقات میں جن لوگوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر دوسری ملاقات ہوئی، دوسری ملاقات والوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ پھر تیسری ملاقات ہوئی، تیسری ملاقات والوں نے ایمان تو قبول کیا ہی، ساتھ ساتھ یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہاں آپ کے مکے والے، یہاں آپ کے رہائشی اور وطن کے لوگ آپ کو بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہیں، ظلم اور زیادتی کیے ہوئے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں، وہاں ہر طریقے سے آپ کو محفوظ رکھا جائے گا، ہر طریقے سے آپ کی ہم مدد کریں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم سمجھ بھی رہو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلانے کا مطلب ہے پورے عرب سے دشمنی مول لینا، مکے والوں سے نہیں، پورے عرب سے، عرب کے قبائل سے دشمنی مول لینا، تمام عربوں کو اپنا دشمن بنا لینا۔ تو سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عرب کے قبائل تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں، اور جس نیک جذبے اور جس محبت کے ساتھ تم دعوت دے رہے ہو پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو انصار صحابہ نے، مدینے کے آئے ہوئے اس وفد نے، ان لوگوں نے کہا کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے اور ہمارے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود رہے گا، ہم رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، حتیٰ کہ ہم سب کی جان چلی جائے تو بات الگ ہے، ورنہ تو جب تک ہمارے جسم کے اندر ایک خون کا قطرہ بھی باقی رہے گا، ہم رسول اللہ کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ ایسا وعدہ تھا ان کا کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، غزوہ تبوک ہوا، تو تاریخ میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ مہاجرین جو صحابہ کرام ہیں وہ تعداد میں چونکہ کم تھے، انصار صحابہ زیادہ تھے، تو انصار صحابہ کی شہادتیں زیادہ ہوئیں جنگوں میں، یعنی کہ اپنے آپ کو مکمل طریقے سے عورتوں نے، مردوں نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے، بچوں نے، سب نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، ان کی شخصیت کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو غزوہ احد کا واقعہ میں نے غالباً سنا تھا آپ لوگوں کو،
نہیں سنایا؟ غزوہ احد کا کچھ واقعہ سنایا تھا نہیں سنایا تھا؟ نہیں سنایا۔ غزوہ احد کا مختصر میں سنا رہا ہوں۔ غزوہ بدر میں تو یہ ہوا کہ کل تعداد 313 ہیں، مشہور روایت، کل تعداد 313 ہے صحابہ کرام کی، اور 313 بھی ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ لاٹھی نہ ڈنڈے، بس اکثر ان میں خالی ہاتھ تھے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، اور تقریباً 7 تلواریں تھیں، کچھ نیزے تھے، 2 گھوڑے تھے، 1 اونٹنی تھی، جن کو پر سوار ہو کر کے بدر کے مقام پر لڑنے کے لیے گئے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم، آگے اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے تو بدر کے مقام پر وہ پورا نقشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ قافلہ ابو جہل کے جو لوگ تھے مکے سے جو لڑنے کے لیے کفار آئے تھے وہ کس راستے سے آئے تھے، اور اہل مدینہ کس راستے سے گئے تھے، اور کفار کا لشکر کہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور صحابہ کرام کہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ آیت شریف مالک ہوئی اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، یہ پوری آیت وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اور جو صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے تو ان کی قبریں بھی ہیں اور ان کے نام بھی وہاں موجود ہیں، اور جو کفار وہاں قتل کر دیے گئے، جو ہلاک ہوئے، تو آج بھی وہ کنواں موجود ہے کہ جس کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ تھا، عربی زبان میں اس کو عریش کہتے ہیں، عریش یعنی کہ عریش کے معنی چھپر کہتے ہیں۔ تو عریش جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، وہاں مسجد عریش کے نام سے ایک شاندار مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عریش۔ ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے وہاں پر اس مسجد میں، تو مسجد عریش نام سے ایک مسجد شاندار بنی، وہ اسی جگہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے، قیام فرما تھے، کب؟ بدر کے دن۔ اب یہ اسلام کی اور کفار کی، کفر کی اور باطل کی، حق اور ناحق کی پہلی جنگ تھی، اور یہ جنگ ایسی تھی کہ جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اب کفار ہیں 1000، مسلمان ہیں 313۔ کفار کے پاس مکمل طریقے سے سواریاں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، ساری چیزوں کے انتظامات، اور صحابہ کرام اکثر خالی ہاتھ، لیکن ایسا اللہ نے ان کو جنون عطا فرمایا تھا دین کا، اور ایسی دیوانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایسا نیک جذبہ تھا کہ بس وہ جذبہ جیسے کوئی چیز امنتی ہے اور کوئی چیز باہر آتی ہے، جیسے کسی چیز کو بھر دیا جائے اور وہ پیمان لبریز ہو کر کے اس میں سے وہ دودھ یا شہد یا پانی وغیرہ وہ بہنے لگے، نکلنے لگے، اس طریقے سے صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب بندی کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں دعا فرما رہے ہیں، تنہا اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہیں، خیمے میں اکیلے ہیں، کوئی دوسرا نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا کرتے 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 ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناز کا جملہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان تیرے دین کی بقا اور تیرے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، تیرے دین کو مضبوط کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کفار کی بھاری بھرکم جمعیت ہے، بھاری بھرکم فوج ہے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، بالکل خالی ہاتھ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مکمل طریقے سے سارے انتظامات، سارے اسباب و وسائل اور سارے ہتھیار موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو میں اصل جملہ بتلانا چاہتا ہوں، کہ اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، تو اے اللہ یاد رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناز کا جملہ، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو تیرے جاہ و جلال کی قسم اس پوری روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہو۔ یہ ایک ایسے انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور بالکل بے قابو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے بے قابو ہوئے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
یہاں کندھے پر چادر پڑی ہوئی تھی. اللہ کے رسول کرتا پہنے ہوئے نہیں تھے، قمیص پہنے ہوئے نہیں تھے. جس طریقے سے احرام کی چادر ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چادر تھی. وہ ایسے ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہیں کہ وہ چادر یہاں کندھوں سے گر گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا یہ شانہ، یہ کندھا اور پوری کی پوری پیٹھ نظر آنے لگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے زیادہ قریبی اور سب سے زیادہ رازدار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. خیمے میں داخل ہوئے اور جب انہوں نے روتے ہوئے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چمٹ گئے ایسے پیچھے سے ایسے کمر کے اوپر اپنے سینے کو لگا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر اپنے سینے کو لگا کر کے اور چمٹ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اللہ آپ کو نا امید نہیں کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی ضرور مدد کریں گے، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. اللہ رب العزت نے آپ کی بات سن لی اور اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے. اور یہ کہہ کر کے چادر کو درست کیا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چادر کو درست کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صفحے درست ہو گئی، آپ باہر تشریف لے چلیں، سب آپ کے منتظر ہیں. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور غزوہ بدر کا یہاں سے افتتاح ہوا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ اسلام کی بظاہر تو 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، اس کے بعد ہزاروں کی لاکھوں کی فوجیں ہیں، مسلمانوں کی بھی اور رومیوں کی بھی، مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی. لیکن اس جنگ کو، اس غزوے کو سب سے بنیادی اور سب سے بڑا غزوہ قرار دیا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں. اسلامی تاریخ میں اس سے بڑی جنگ اور اس سے بڑا غزوہ کوئی اور نہیں ہے جو غزوہ بدر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو اللہ کے رسول نے مناقب بیان فرمائے اصحاب بدر کے، وہ کسی اور کے نہیں ہیں. جو بدر کی جنگ میں شریک ہو گیا سب کی مغفرت کے فیصلے ہیں. اصحاب بدر کے بہت سارے فضائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اب جب باہر آئے تو وہ پورے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ تھے کفار، اور ابو جہل اپنی صفوں کو درست کر رہا تھا اور پورے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں نے دائیں اور بائیں جانب دیکھا کہ اگر میرے اوپر حملہ ہونے لگا تو دائیں کون ہے بائیں کون ہے، تاکہ آدمی دیکھتا ہے کہ برابر والا حفاظت کرے یا میں برابر والے کے مدد کروں. تو دیکھا کہ دونوں جانب 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں، دونوں سگے بھائی تھے. ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معوذ تھا. دونوں برابر میں کھڑے ہوئے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ چچا ان میں ابو جہل کون ہے؟ چونکہ وہ تو انصار تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہیں. تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چچا ان میں ابو جہل کون ہے، ہم نہیں اس کو پہچانتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹو تم اس کا کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم اس کو قتل کریں گے. یہ جذبہ ہے 2 چھوٹے بچوں کا کہ ہم اس کو قتل کریں گے، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو قتل کریں گے. چنانچہ میں نے ان دونوں بچوں کو بتایا کہ سامنے جو صفوں کو درست کر رہا ہے، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، یہی ابو جہل ہے. ان دونوں بچوں نے اس پر حملہ کیا، طاقتور تھا. اندازہ کیجئے کہ اس کی جو طاقت یا اس کی جو جرأت اور ہمت تھی وہ بالکل ایسی تھی جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن ہشام، کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو طاقت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے. تو ان دونوں کے میں سے ایک کو مانگا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام. تو اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوا کہ دونوں برابر برابر کے تھے، اسی لیے دونوں میں سے ایک کو مانگا کہ اللہ یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما یا عمر ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما. تو اتنا طاقتور آدمی، لیکن جب جذبہ ایمانی ہوتا اور جان کو مکمل طریقے سے آدمی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے جو دیوانگی کے ساتھ حملہ کرتا ہے. ان دونوں بچوں نے ڈھیر کر دیا اس کو. معاذ اور معوذ وہ دونوں بچے ہیں
ان دونوں بچوں نے ڈھیر کر دیا کس کو؟ ابو جہل کو۔ دونوں اس کے اوپر جھپٹ پڑے اور دونوں نے اس کو نیچے گرا کر کے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر گردن کاٹی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی، غزوہ بدر۔ اس میں تقریباً مسلمانوں کی طرف سے 15 شہادتیں ہوئیں، جن میں 8 انصار تھے اور 7 مہاجرین تھے، اور باقی کفار میں سے 70 مرے، اور 70 کے 70 وہ تھے جو ان کے بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے سردار تھے، اور 70 کو ہی قید کیا گیا۔ انہیں قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، انہیں قیدیوں میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ بھی کفار کے ساتھ شرما حضوری میں کہہ لو یا کہ لحاظ میں کہہ لو، وہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو العاص بھی لڑنے کے لیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ ہر طریقے سے حمایتی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا صحابہ کرام کے درمیان کہ جو شخص تم میں سے عباس کو دیکھے تو فلا یقتل، اس کو قتل نہ کرے، اس کو قتل نہ کرے، اس لیے کہ وہ زبردستی لائے گئے ہیں، زبردستی وہ آئے ہیں، وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ خیر حضرت عباس کو بھی قید کر لیا گیا، اور حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو العاص جو داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت زینب کے شوہر ہیں، خاوند ہیں، ان کو بھی قید کر لیا گیا، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جو ستون تھے ان ستونوں پر باندھ دیا، ایک کو ادھر باندھ دیا ایک کو ادھر، جیسے ستون ہے ادھر باندھ دیا ادھر باندھ دیا، چاروں طرف ستونوں میں باندھ دیا، کچھ کو اور جگہ باندھ دیا۔ اب وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، وہیں مسجد نبوی ہے۔ پوری رات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندھنے کی وجہ سے رسی سے باندھا ہوا تھا، تو پوری رات وہ کراہتے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے چچا کے کراہنے نے مجھے سونے نہیں دیا، پوری رات مجھے میرے چچا کے کراہنے کی آواز آتی رہی، اور میرے چچا کے کراہنے نے میری نیند کو اڑا دیا، مجھے سونے نہیں دیا۔ اب جب نمبر آیا فدیے کا تو حضرت عباس کہنے لگے کہ میں فدیہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں فدیہ کہاں سے دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کا کیا ہوا؟ جب تم لڑائی کے لیے نکل رہے تھے، بدر کی لڑائی کے لیے، تو تم نے میری چچی کو جو مال دیا تھا رات کی اندھیری میں، اس کا کیا ہوا؟ وہ بڑے حیران رہے حضرت عباس، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ سب سلسلے، اس زمانے میں تو ایسے خطوط کا بھی سلسلہ نہیں تھا، ڈاک کا بھی نظام نہیں تھا، اب تو خیر ٹیلی فون کا نظام ہے، اب سے 1450 سال پہلی بات ہے۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ من انبا کا تمہیں کس نے بتا دیا، تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رب نے بتایا جو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، نبانی العلیم الخبیر، ہر چیز کی خبر اور ہر چیز کی جانکاری رکھتے ہیں، مجھے اس رب نے بتایا۔ رات کی اندھیریوں میں، رات کی تاریکیوں میں حضرت عباس جب جا رہے تھے صبح، تو رات کے اندھیریوں میں اپنی بیوی کو مال دیا کہ اس کو حفاظت سے رکھنا، جب میں واپس آؤں گا تب آ کر کے لے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں سوا ان کے اور ان کی بیوی کے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے قلب کے اندر ایمان داخل ہو گیا، لیکن میں نے اظہار اس لیے نہیں کیا کہ کہیں یہ نہ سمجھے دوسرے لوگ کہ شاید فدیہ دینے سے بچنا چاہتا ہے، اس وجہ سے ایمان قبول کر رہا ہے۔ میں نے فدیہ دیا، واپس مکہ آئے، اور واپس مکہ آ کر کے پھر ایمان قبول کر کے پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوا دیا مکۃ المکرمہ میں فدیے کے لیے۔ حضرت زینب کے پاس کچھ اور نہیں تھا، ایک ہار تھا ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ہار انہوں نے فدیے کے طور سے بھجوا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 25 سال گزارے، اور وہ 25 سال بھی ایسے جوانی اور عین شباب کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر جب 65 سال ہوگی تب ان کا انتقال ہوا، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 50 سال تھی۔
50 سال کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک حضرت خدیجہ ان کے نکاح میں رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے بعد حضرت سودا سے نکاح ہوا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا، پھر دیگر ازواج مطہرات سے ہوا، لیکن ان کے رہتے ہوئے دوسرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پورا جوانی کا جو دورانیہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیا، جبکہ حضرت خدیجہ 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی، 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی، پہلے سے بھی اولاد تھی پہلے شوہروں سے، اور 2 جگہ سے بیوہ ہو گئی تھی، پہلے شوہروں سے اولاد بھی تھی، 40 سال عمر تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عین شباب اور جوانی کے دور میں تھے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا تھا دونوں کا اس زمانے میں۔ تو 40 سال کی عمر سے نکاح کیا کس نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری خصوصیت ہے کہ جب تک وہ نکاح میں رہی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہیں، باقی صرف حضرت ابراہیم ایک باندی کے پیٹ سے ہیں، ورنہ تو ساری کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہ ہار دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھرائے اور صحابہ کرام سے کہا کہ میری بیٹی زینب کے پاس ان کی والدہ کی یہی نشانی ہے، اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں یہ واپس کر دوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں، آپ کا جیسے فیصلہ ہو، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس فرما دیا۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا تھا، بیٹی تو تھی ہی ایمان پر، لیکن حضرت ابو العاص نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو یہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایسی جانثاری ہے کہ مکمل طریقے سے جب پیر اکھڑ گئے صحابہ کرام کے اور منتشر ہو گئی جمعیت اور فوج ادھر ادھر بھاگنے لگی اور بعض مسلمانوں ہی کی تلوار سے شہید ہو گئے، افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس 15 صحابہ کرام رہ گئے، صرف 15 صحابہ کرام رہ گئے، جس میں کچھ انصار تھے کچھ مہاجرین تھے، باقی سب منتشر ہو گئے۔ اب سب نے جو ٹارگیٹ بنایا، جو نشانہ بنایا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کفار تھے ان سب نے جو نشانہ بنایا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو۔ ان میں ایک شخص کا نام تھا عتبہ بن ابی وقاص۔ اس عتبہ بن ابی وقاص نے جو زوردار پتھر مارا پھینک کر کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لگا تو یہاں سے ہونٹ پھٹ گیا اور یہ دندان مبارک شہید ہو گئے، یہاں سے نیچے سے یہ دندان مبارک شہید ہوئے تو یہاں سے خون بہنے لگا۔ اب عتبہ بن ابی وقاص کے ہی سگے بھائی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اتنا غصہ آیا کہ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے بھائی عتبہ نے حملہ کیا تو مجھے پوری جنگ میں سب سے زیادہ تلاش عتبہ کی تھی کہ کسی طرح عتبہ مجھے ملے اور میں اس کو قتل کر دوں، سگا بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص، اور تیر اندازی میں اللہ نے ان کو مہارت بخشی تھی۔ اس روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر ان کا دفاع کرنے کے لیے جو تیر چلائے ہیں، چاروں طرف ایسا کوہرام مچایا کہ اکیلے نے سعد بن ابی وقاص نے 1000 تیر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام سے بھی کہا کہ اپنے تیر یہاں ڈال دو، دیگر صحابہ کرام نے بھی تیر یہاں ڈال دیا اور وہ چاروں طرف تیر چلا رہے ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا ارمی بی و ابی فداک، یعنی کہ اے سعد تو تیر چلا، میری ماں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ جملہ رسول اللہ کو تو سب کہا کرتے تھے صحابہ کرام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت سعد بن ابی وقاص سے یہ جملہ کہا کہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ بار بار یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، 1000 تیر اکیلے نے چلائے۔ حضرت ایک صحابی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس قدر حملوں کو روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے ہو رہے تھے کہ وہ پورا کا پورا یہ جسم مکمل طریقے سے زخموں سے چھلنی ہوگا، یہاں سے
آخر کار وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ جو مرنے کے قریب ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب کرو، زیاد کو میرے قریب کرو۔ زیاد کو قریب کیا گیا، بالکل آخری وقت ہے، جان بلب ہے، جان نکل رہی ہے۔ اب جب جان نکل رہی ہے تو یہ جو جملہ ہے کہ تیرے قدموں میں میں اپنی جان دے دوں، تیرے قدموں پر فدا ہو جاؤں، انہوں نے سچ مچ کر کے دکھایا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب آئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہے اور خون بہہ رہا ہے چہرہ مبارک سے، تو انہوں نے رسول اللہ کی قدموں میں آ کر کے اور اس تلوے کے اوپر ایسے اپنے رخسار کو ایسے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلوے کے اوپر، تلوے مبارک کے اوپر ایسے اپنے رخسار کو رکھا اور اسی حال میں جان چلی گئی۔ کتنی سعادت مندی اور نیک بختی کی ہے یہ موت کہ سب اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز، اور ان صحابی کو حضرت زیاد کو جب اٹھایا جائے گا تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سے اٹھایا جائے گا۔ اتنی نیک بختی ہے ان صحابی کی کہ جب جان گئی تو ایسے رکھا اور بس ایسا سکون ملا کہ جان اللہ کے حوالے ہو گئی، جان نکل گئی۔ اور ایک دوسرے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے جسم کے اوپر تقریباً 80 زخم تھے۔ بعد میں وہ دکھایا کرتے تھے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں زخم نہ لگے ہوں۔ مکمل طریقے سے حضرات صحابہ کرام نے ڈھال بن کر کے جدھر سے بھی تیر آتا تھا، جدھر سے بھی نیزہ یا تلوار برستی تھی، ادھر ہی صحابہ کرام اپنے سر کو، اپنے ہاتھ کو، انگلیاں کٹ گئی، یہاں سے انگلیاں کٹ گئی، ایک صحابی کا مکمل یہاں سے ہاتھ کٹ گیا، پورا جسم لہو لہان ہے، زخمی ہے، لیکن کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ یہ صرف میں اس کے اوپر سنا رہا ہوں کہ جیسی جانثاری ان آسمان کی آنکھوں نے دیکھی ہے، ایسی جانثاری پوری تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک ایسی جانثاری کسی اور نے پیش نہیں کی جیسا کہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی ہے۔ اب ہمیں کبھی کبھی خیال ہو سکتا ہے کہ کاش ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے۔ تو میں بچوں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جیسے اس وقت کی سختیاں تھیں، اگر ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو شاید منافق ہوتے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو شاید منافق ہوتے، چونکہ ابھی اپنے دین اور مذہب کے اوپر ہم قائم نہیں ہیں۔ جب چاروں طرف سے تیر برس رہے ہوں، تلواریں برس رہی ہوں، چاروں طرف کا مکمل طریقے سے بائیکاٹ ہو، تو اندازہ کیجئے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے برابر تھا۔ مکمل طریقے سے اپنے آپ کو، اپنا وطن چھوڑنا، اپنے بچوں کو چھوڑنا، اپنی جائیداد دستبردار ہونا، سب کچھ ختم تھا صحابہ کرام کا، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ کے اوپر اور ایک نظر عنایت کے اوپر سب کچھ ان حضرات نے قربان کر دیا تھا۔ تو یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، بہت تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کی تفصیلات موجود ہیں کتابوں میں، طلباء کو چاہیے کہ پڑھنی چاہیے اسلامی تاریخ، اور غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ کس طریقے سے کیسی قربانیاں حضرات صحابہ کرام نے پیش کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جو وہاں مزار موجود ہے احد کے مقام پر، اور چاروں طرف سے انہوں نے پہلے تو یہ کیا تھا کہ پہلے تو جالیاں بھی نہیں تھی، صرف دیواریں کھڑی کی تھی، اس کے بعد پھر دیواروں کے اوپر انہوں نے کیا کیا، جالیاں لگا دی لوہے کی۔ اب پھر جالیاں لگائی تو جب قریب جاتے تو ایک خاص قسم کی خوشبو، ایک خاص قسم کی مہک اس قبرستان سے محسوس ہوتی تھی، حالانکہ وہاں اگربتی وغیرہ جلانا سخت ممنوع ہے، نہ وہاں کوئی جلا سکتا، نہ وہاں اگربتیاں ملتی جیسے کہ مزاروں کے قریب ملتی ہیں، نہ وہاں اگربتیاں ملتی، نہ وہاں اگربتیاں جلانا کسی بھی قبر کے اوپر، وہ اس چیز کو حرام اور شرک سے تعبیر کرتا ہوں، اور یہ ہے بھی حرام اور شرک، یہ کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں کہ اس سے کوئی صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہو۔ تو پورے سعودی عرب میں کسی بھی قبر کے اوپر نہ کوئی اگربتی، نہ کسی طرح کا چراغاں، نہ کوئی چادر کچھ نہیں، نہ پھول وغیرہ، تو وہاں اس طرح کی اگربتی بھی نہیں۔ لیکن جب قریب جاتے تھے تو ایک خاص قسم کی مہک اور خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ اب عربوں نے یہ کیا، وہاں کی انتظامیہ نے، کہ پہلے اس پر فائبر کی چادر لگائی، اب لوگوں نے وہ فائبر کی چادر کو کاٹ کر کے جگہ جگہ سے اس کو کاٹا، جگہ بنائی، پھر سونگتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جہاں وہ دیوار ہے
قبرستان کی اس سے تقریباً 2-3 میٹر کی دوری پر ایک ریلنگ اور بنا دی، اب اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ پہلے تو قریب چلے جایا کرتے تھے جالیوں کے، اب اس کے بھی چاروں طرف انہوں نے ایک ریلنگ اور فٹ کر دی تاکہ جالیوں کے قریب جا کر کے اور اس مہک کو نہ سونگھ سکا۔ حالانکہ وہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ اس میں کوئی شرک ہو، لیکن یہ ہے کہ خاص قسم کی ایک خوشبو اس قبرستان سے آتی تھی۔ اسی میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام کی قبریں ہیں احد کے مقام پر۔ تو احد ایسا ایک پہاڑ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ احد یحبنا، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ احد پہاڑ ایسا ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احد محبت کرتا تھا۔ احد قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اٹھا لیں گے۔ جبل ابو قبیس جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور اسی پہاڑ کی 2 چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں جس کا نام صفا اور مروہ ہے۔ صفا یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی، مروہ یہ بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی۔ یہ جبل ابو قبیس ایک بڑا پہاڑ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں۔ صفا سے سعی شروع ہوتی ہے، مروہ پہ جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ تو صفا اور مروہ جس پہاڑ کی 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، تو یہ جبل ابو قبیس پوری دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ صفا اور مروہ اسی کا حصہ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی پہ کھڑے ہو کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ایک مشرق اور ایک مغرب میں چلا گیا تھا۔ اور چوتھی خصوصیت جبل ابو قبیس کی یہ ہے کہ جنت کا پہاڑ ہے، یعنی کہ اس کو جنت میں اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق اور وابستگی پیدا فرمائے، اور ان کے طریقوں پر، ان کی سنتوں پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔